صل علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، تمہارے لیے مستقل ٹھکانے بھی ہیں اور عارضی ٹھکانے بھی ہیں، اور ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہو۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت عجیبہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سے مقصود اللہ کی معرفت ہے اور اسی طرح توحید پر دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی اپنی ذات کے بارے میں، بلکہ انسان کی جو ضروریات ہیں آفاق کے حوالے سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ رات کو دیکھیں سکون والا بنایا، سورج اور چاند کو دیکھیں تمہارے لیے حساب کے لیے بنایا، ستاروں کو دیکھیں تمہارے لیے اس میں رہنمائی ہے اندھیروں میں، اور اس سے تم ہدایت پاتے ہو۔ اب اس کے بعد دلیل انفسی کو بیان فرمایا، آفاقی کو بیان کرنے کے بعد انسان کی اپنی ذات میں انسان کو غور فکر کرنے کا حکم فرمایا۔ عموماً انسان باہر دیکھتا ہے، اپنی ذات کو بعد میں دیکھتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اگرچہ اس راستے سے انسان بڑے کمالات بھی حاصل کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا آسمان زمین کو دیکھیں، اس سے انسان اللہ کی پہچان اور قدرت کو اور معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ اپنی ذات میں انسان کو غور کرنا چاہیے، لیکن انسان اس کو غلط راستے سے بھی استعمال کرتا ہے، یعنی دوسروں کے عیوبات دیکھتا ہے اور اپنے عیب پر انسان کی نظر نہیں ہوتی، اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اگر انسان کے اپنے عیوبات پر نظر پڑ جائے، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، تو پھر دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں گی، دوسروں کے عیوبات نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لوگوں کو خطاب کر کے، یہ لوگوں کی ایک جو بیماری ہے عمومی بیماری، اس کا علاج کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری جو قومیں بنائی ہیں قبیلے بنائے ہیں یہ سب محض تعارف کے لیے ہیں، تمہاری عزت ان میں نہیں رکھی ہوئی۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہ کسی بھی قوم قبیلے اور کسی بھی برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ زیادہ تقوی والا ہے تو وہ زیادہ شان والا ہے۔ تو یہاں فرمایا من نفس واحدہ کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی اما حوا، پھر ان کو زمین پر اتارا، یہاں آگے نسلیں چلی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو رنگ کے اعتبار سے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے اور کوئی گندمی رنگ کا ہے، مختلف رنگوں کے لوگ جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں آب و ہوا کا اثر ہے، یہ پیچھے خاندان اور قبیلے کا اثر نہیں ہے، بہت کم اثر ہے۔ زیادہ تر پورے ملک کے ملک جو سیاہ لوگوں کے ہیں یا سفید لوگوں کی ہیں، یہ آب و ہوا کا اثر ہے۔ جب ایک قوم پر
400 سال تک مسلسل گرم ہوا چلتی رہے تو اس کے بعد ان کا رنگ اور ان کا مزاج بدل جاتا ہے، اور 400 سال تک اگر ٹھنڈی ہوا چلتی رہے تو پھر پوری قوم نسل کے اعتبار سے سفید ہو جاتی ہے اور ان کے مزاج کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ آب و ہوا کا اثر ہے۔ حقیقت میں آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، حدیث شریف میں ہے، تو ساری قوم آگے اصل کے اعتبار سے گندمی رنگ کے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے رنگوں کے اعتبار سے یا زبانوں کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانی بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے بیان فرمایا السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کی زبان پر طعنہ دیتا ہے کہ یہ تو فلاں ہے، تو ایسی صورت میں اس نے اللہ کی نشانی پر اعتراض کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے رنگ پر اعتراض کرتا ہے اور اس کا عیب لگاتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی نشانی پر اس نے عیب لگایا۔ اور ہمیشہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانی ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو، کیونکہ محبوب کی نشانی بھی محب کو پسند ہوتی ہے، نشانی سے محبوب کی یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زبانیں مختلف بنائی اپنی نشانی بنائی ہے، اور اسی طرح رنگ مختلف بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنائی ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک قبیلے کے طور پر پیش فرمایا اس آیت میں کہ اس نظریے کے ساتھ رہیں گے تو سارے ایمان والے آپس میں بھائی، سارے انسان آپس میں بھائی تصور کیے جائیں گے۔ فمستقر و مستودع، فرمایا تمہارے لیے مستقر بھی بنایا، مستودع بھی بنایا۔ مستقر کہتے ہیں لمبی رہائش گاہ کو، اور مستودع کہتے ہیں عارضی رہائش گاہ کو۔ مستقر یہ استقرار سے ہے جہاں آدمی ٹھہر جائے، ذہنی اعتبار سے بھی اور وجود کے اعتبار سے بھی۔ اور مستودع ودیت سے ہے، ودیت کہتے ہیں امانت کو، امانت کسی کو دی جائے تو وہ عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد واپس لینی ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے انسان کو چلایا اور جنت یا جہنم تک یہ جائے گا، یہ اس کا سفر ہے۔ تو اس سفر میں بعض ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے عارضی رکھے ہیں اور بعض ٹھکانے اللہ نے مستقل رکھے ہیں۔ عالم ارواح میں انسان لمبا عرصہ ٹھہرا رہا تو وہ انسان کے لیے مستقر ہے۔ اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں آیا تو یہ مستودع ہے، عارضی اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مستودع قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، یہ انسان کے لیے مستقر ہے، پیچھے ماں کے پیٹ کی رہائش کے اعتبار سے یہاں زیادہ عرصہ ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد قبر کو اللہ تعالیٰ نے مستودع قرار دیا، ودیت قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حشر، وہ بھی انسان کے لیے مستودع ہے، جنت یا جہنم یہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول تفسیر روح المعانی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ بھی مستودع ہے، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان تو اپنے گھر میں بطور ودیت کے رہ رہا ہے، امانت کے طور پر عارضی رہ رہا ہے گھر والوں میں، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس امانت کو اٹھا لے۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تعزیت کے لیے جب جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہم عارضی یہاں رہ رہے ہیں۔ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہو تو اس امانت میں اس کو حفاظت کی فکر تو ہوتی ہے کہ کسی طرح حفاظت ہو جائے، ضائع نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تجارت میں لگا کے بڑھا دیا جائے یا اس کو کسی ایسے کام میں لگا دیا جائے جس سے ہمیں دوسرا نفع ہو۔ تو یہ سبق ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک مستودع ہے، ایک ودیت کی جگہ ہے۔ ہم یہاں اپنے اعمال اور ایمان کی اور جسم کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں مستقل ٹھکانہ بنا کر اس کو آگے نہیں بڑھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہ بھی عارضی انسان کے لیے ایک رہائش گاہ ہے آخرت کے اعتبار سے، اس لیے انسان کو
اصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے قبر جو ہے یہ آخرت کی منزل میں سے ایک منزل ہے، جیسے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کو آگے قبر ملتی ہے۔ تو بہرحال انسان یہاں دنیا میں عارضی آیا ہے، ان ٹھکانوں سے گزر کر اس نے اصل آخرت میں جانا ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ان آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن ہر آدمی اس کو نہیں سمجھتا۔ لقوم یفقہون، یہ ایسی قوم کے لیے ہے جو فقہ رکھتے ہوں، سمجھ رکھتے ہوں۔ اور اس میں دعوت بھی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے پچھلے سارے نسب میں غور کرنا چاہیے، اور انسان اگلے ٹھکانوں میں بھی غور کرے، حدیث کو سامنے رکھے، اور پھر اپنی دنیا کا رخ متعین کرے کہ میں نے اس دنیا میں کس رخ پر چلنا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کر لے تو اگر بھٹکا ہوا ہے تو بہت جلد راستے پر آ جائے گا، بھولا ہوا ہے تو بہت جلد اس کو فکر پیدا ہو جائے گی، اور اگر تیاری میں نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو بہت جلدی فکر مند ہو جائے گا۔ یہ آیت گویا ہماری زندگی کے تبدیل کرنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، فمستقر، تمہارے لیے مستقل ٹھکانے بھی ہیں، ومستودع، اور عارضی ٹھکانے بھی ہیں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا، الآیات، نشانیوں کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔